بنگلہ دیش کے اندر گزشتہ سال جب محمد یونس کی سرکار نئی پاور میں آئی تھی تو ان کے پیچھے بڑے ہی گھٹیا قسم کے پروپیگنڈاز انڈین میڈیا نے اور انڈین ایکسپرٹس نے کیے تھے. انہی میں سے ایک غلیظ قسم کا پروپیگنڈا یہ بھی تھا کہ یہ CIA انسٹالڈ بندہ ہے. محمد یونس کے لیے کہا گیا یہ تو امریکہ کا بندہ ہے اور امریکنس نے ہی ان کو انسٹال کیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ جو بنگلہ دیش کے اندر اسٹوڈنٹس کا ریولیوشن آیا ہے یہ ٹپیکل CIA اسٹائل ریولیوشن ہے. CIA ہی ایسا کرتا ہے, جتنے منہ اتنی باتیں انڈیا کے اندر, طرح طرح کے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے. لیکن جب سے لے کر یہ آئے ہیں محمد یونس تو انٹرسٹنگلی بنگلہ دیش اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ پہلے سے زیادہ ڈیپ ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو یہاں پر سوال تو بنتا ہے ان انڈین ایکسپرٹ سے کہ یہ اگر CIA کا بندہ ہوتا تو چائنا کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعلقات کیسے اتنے امپروو ہوئے ہیں. اچھا, انہی تعلقات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے بنگلہ دیش کا جو فارن منسٹری کا ایڈوائزر ہے توحید حسین صاحب, یہ پہنچ گئے ہیں چائنا. آج 5 روز کے دورے پہ گئے ہیں وہاں. 20 سے لے کر 24 جنوری تک یہ وہاں پر ہوں گے, اور اس سے دورے کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہونے جا رہی ہے اکانومی کے حوالے سے. ایک تو یہ وہاں پر جا رہے ہیں بجٹری سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے کافی سارے لونز لے کر رکھے ہیں چائنا سے, اس کی ارلی ڈسبرسمنٹ بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ وہ جو لونز ہیں وہ جلد ڈسبرس ہو جائیں, اس کے لیے بھی یہ جا رہے ہیں. اور تیسرا جو ایک امپورٹنٹ ایجنڈا ہے ان کی وزٹ کا وہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ کے دور میں بہت سارے معاہدات کیے گئے تھے, ایگریمنٹس کیے گئے تھے چائنا اور بنگلہ دیش کے درمیان. تو ان ایگریمنٹس میں وہ جو چائنا کی طرف سے بنگلہ دیش کو لونز دیے جا رہے تھے ان میں سے کچھ کا انٹرسٹ ریٹ تھا 2%, کچھ کا تھا 3%. تو چائنا کو بنگلہ دیش یہ ایک ریکویسٹ کرنے جا رہا ہے کہ یہ جو آپ نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں ان میں سے انٹرسٹ ریٹ سب کا آپ کم کر کے 1% کر دیں. اب دیکھیں اس طرح کے جو ڈیمانڈز ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو ریکویسٹ ہوتی ہیں نا کہ انٹرسٹ ریٹ آپ کم کر دیں, ایگریمنٹ ہوا پڑا ہے اس میں آلریڈی لکھا ہوا ہے 3% یا 2%, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اگر کہ نہیں اس کو 1% کرو, تو یہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ کے تعلقات بہت ہی اچھے ہوتے ہیں, تبھی آپ اس طرح کے ڈیمانڈز ریز کرتے ہیں یا آپ کو ہوپ ہوتی ہے کم سے کم کہ یہ کام ہو جائے گا, اور وہ ہونے جا رہا ہے. بائی دا وے چائنا کی طرف سے کافی پازیٹیو سگنلز ان کو دیے گئے اس حوالے سے بھی. اور ایک اور امپورٹنٹ پہلو ان کی وزٹ کا یہ ہوگا کہ بنگلہ دیش کو جو لونز ملے ہوئے ہیں چائنا سے ان کا گریس پیریڈ ہے 15 سال کا, تو یہ چاہتے ہیں اس کو 30 سال کر دیا جائے. محمد یونس کی سرکار چاہتی ہے اس کو 30 ایئرس کر دیا جائے. اس پہ بھی بات چیت ہوگی ان کی. چائنا کا سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز انہوں نے بھی ان کی اس وزٹ کو کوریج دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیشی انٹرم گورنمنٹ فارن افیئرس ایڈوائزرز وزٹ ٹو چائنا ٹو ڈیپن کوآپریشن. بائی دا وے یہ جو وہاں پر جا رہے ہیں یہ چائنا کی انویٹیشن پہ جا رہے ہیں. توحید حسین صاحب کو چائنا نے انوائٹ کیا ہوا تھا. محمد یونس کے لیے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کا بھی دورہ اس سال ہو سکتا ہے چائنا کا. پاکستان کا بھی ان کا دورہ ہوگا اس سال کا اور چائنا کا بھی ہو سکتا ہے. دونوں کی اطلاعات آ رہی ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ گواؤ جیاکن اسپوکس پرسن فار چائنیز فارن منسٹری سیڈ دیٹ چائنا ایز آلویز اٹیچز گریٹ امپورٹنس to growing its relations with Bangladesh. The year 2025 marks the 50th anniversary of China-Bangladesh diplomatic ties and the China-Bangladesh people-to-people exchange year. یہ چائنا کی جو فارن منسٹری ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ایز اٹ از رہیں گے, ان کے ساتھ گرو کرتے رہیں گے. اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا ہے بائی دا وے چائنیز نے کہ سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں, ان کے چینج ہونے سے بنگلہ دیش چائنا کے تعلقات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ چائنا کا اسٹیٹمنٹ آیا آفیشلی. وہ کہتے ہیں کہ حسین's visit to China can be seen as part of high-level exchanges between the two countries. The visit is aimed at reaffirming Bangladesh's commitment to continuing and expanding its traditional friendship and cooperation with China. It also sends a clear signal that the further development of China-Bangladesh relations will not be disrupted by domestic political changes in Bangladesh. Kian Feng, director of the research department at National Strategy Institute at Tsinghua University, told the Global Times on Monday. اور اس کے علاوہ چائنیز ایکسپرٹس یہ بھی مانتے ہیں کہ جو بیلٹ اینڈ روڈز انیشیٹو پروگرام ہے چائنا کا. بائی دا وے ساؤتھ ایشیا میں پہلا جو ملک تھا جس نے اس بیلٹ اینڈ روڈز انیشیٹو کے اندر شمولیت اختیار کی تھی دیٹ واز بنگلہ دیش. پاکستان بھی نہیں تھا, بنگلہ دیش پہلا ملک تھا.
تو چائنا نے اس امید کا اظہار بھی کیا ہے کہ بی آر آئی کے جو پروجیکٹس ہیں جس پہ انڈیا کو کافی آپتی ہے بائی دا وے، اور بہت سارے ایسے بھی پروجیکٹس تھے جس پہ شیخ حسینہ نے بریک لگا کے رکھی ہوئی تھی کیونکہ انڈیا کو اس پہ اعتراض تھا. کئی سارے ایسے بی آر آئی کے پروجیکٹس ہیں جن میں بنگلہ دیش انٹرسٹڈ تھا، انہوں نے ایگریمنٹس بھی سائن کر کے رکھے ہوئے تھے، لیکن جسٹ بیکاز انڈیا کو پسند نہیں تھا تو انہوں نے بریک لگا کے رکھا ہوا تھا. تو چائنیز سمجھتے ہیں کہ اب نئی سرکار آئی ہے تو وہ پروجیکٹس ریزیوم ہوں گے، یا جو سلو ہو گئے تھے بہت ساروں کو سلو بھی کر دیا گیا تھا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی ایک بہتری آئے گی. بلکہ گلوبل ٹائمز نے بھی لکھا ہے اس حوالے سے کہ بنگلہ دیش از ایکسپیکٹڈ کنٹینیو prioritizing the implementation of the BRI, focusing on strengthening cultural exchanges, trade cooperation, green economy initiatives, marine ecological protection and media and think tank collaboration, said Kian. تو اس حوالے سے بھی چائنیز ہوپ فل ہیں کہ کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس دیکھنے کو مل سکتی ہیں. اچھا، یہاں پر یہ بھی مینشن کرنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس سے پہلے شیخ حسینہ صاحبہ جب لاسٹ ٹائم گئی تھی چائنا تو انہوں نے اپنا دورہ مختصر کر دیا تھا، انہوں نے اپنا وزٹ مختصر کر دیا تھا یا شارٹ کر دیا تھا، کچھ گھنٹوں کے لیے یا ایک دن کے لیے غالباً شارٹ کر دیا تھا. اس پہ اسپیکولیشنز ہو رہی تھیں، سوالات ریز ہو رہے تھے کہ کیا بنگلہ دیش اور چائنا کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ شیخ حسینہ صاحبہ جو ہیں وہ دورہ شارٹ کر کے آ گئی. اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ گئی تھی وہاں پر کافی سارے پیسے لینے کے لیے، لیکن ان کو پیسے ملے نہیں. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ لینے گئی تھی پیسے کافی سارے وہاں پر، نئے پیسے، پہلے والے تو کافی سارے ان کو مل ہی رہے تھے. ویسے انویسٹمنٹ جو چائنا کی آ رہی تھی، سب سے بڑا انویسٹمنٹ پارٹنر چائنا ہے بائی دا وے، بنگلہ دیش کا جو سب سے بڑا انویسٹمنٹ پارٹنر ہے دیٹ از چائنا آلریڈی. تو یہ مزید لینے گئی تھی لیکن وہ نہیں ملے تھے بقول انڈین میڈیا کے. تو اس پہ سوالات ریز ہو رہے تھے کہ کیا شیخ حسینہ کے دور میں بنگلہ دیش اور چائنا کے تعلقات خراب ہو گئے تھے. میرا نہیں خیال کہ اتنے خراب ہوئے تھے. اٹس جسٹ دیٹ انہوں نے، شیخ حسینہ نے آخری دنوں میں کچھ زیادہ ہی پریورٹائز کرنا شروع کر دیا تھا انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو، اور اس کی وجہ آبویسلی سیاسی تھی، پولیٹیکل اس کی وجہ تھی. کوئی اس میں اکانومی کا ایشو نہیں تھا، کوئی اس میں نیشنل انٹرسٹ کا کوئی نہیں تھا، اس میں صرف ایک سیاسی مجبوری تھی ان کی، جس کی وجہ سے وہ اوپنلی بھی بلکہ کچھ اس طرح کے بیانات دیتی تھی. مثال کے طور پر وہ جو تیستا پروجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے اوپنلی بیان دیا تھا، چائنا اور انڈیا دونوں کمپیٹیٹر تھے اس پروجیکٹ کے حوالے سے، لیکن انہوں نے میڈیا کے اندر آ کر یہ کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ انڈیا یہ پروجیکٹ کرے. تو اس سے کچھ لوگوں کو تاثر مل رہا تھا کہ شاید چائنا اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کچھ ڈاؤن فال ہو رہا ہے. یہ تب کی بات ہے جب شیخ حسینہ بس وہ جانے ہی والی تھی، ان کے جانے سے کچھ ہی ہفتے پہلے کی بات ہے. یہ کم سے کم ایسا امپریشن انڈین میڈیا میں دیکھنے کو مل رہا تھا کہ آل از ناٹ ویل بٹوین چائنا اینڈ بنگلہ دیش. لیکن اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہے، اور اس وقت جو دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں وہ بہت ہی بہترین ہیں. اور یہ جو فارن منسٹری کے ایڈوائزر توحید صاحب کا جو دورہ ہے وہ بھی چائنا اور بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے.